بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صل علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک لقب آپ کو جو ملا رب کی بارگاہ سے، وہ ابو ضیفان، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اتنے مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز تھے کہ کبھی بغیر مہمان کے آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے گھر میں چاروں رخ پہ دروازے بنائے تھے، مشرق میں بھی نکل رہا ہے، مغرب میں بھی دروازہ ہے، شمال اور جنوب میں بھی دروازہ ہے۔ جب آپ کو بھوک لگتی تھی تو آپ چاروں دروازوں سے نکل کر مہمان کو تلاش کیا کرتے تھے کہ شاید ادھر سے کوئی آ رہا ہو تو میں اسے مہمان بنا لوں، شاید ادھر سے کوئی آ رہا ہو تو میں اسے اپنا مہمان بنا لوں۔ غرض یہ کہ کہیں نہ کہیں سے کسی کو لے آتے تھے اور اسے مہمان بنا کے پھر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے، اور اگر کوئی نہ ملتا تھا تو بھوکے رہا کرتے تھے۔ مہمان نوازی بھی آپ کی مشہور۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا فیصلہ فرمایا کہ اب انہیں عذاب دینا ہے، تو فرشتوں سے کہا کہ جب تم جاؤ گے تو راستے میں میرے خلیل کا گھر پڑے گا، تو میرے خلیل کی زیارت کرتے ہوئے جانا۔ تو فرشتے اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے، سمجھے مہمان آ گئے۔ سبحان اللہ، روز تو مجھے تلاش کرنا پڑتی ہے مہمانوں کی، آج اللہ نے ویسے ہی بھیج دیا۔ بہت خوش ہوئے، فوراً اپنی اہلیہ بی بی سارہ سے کہا بھائی انتظام کرو، مہمان آئے۔ اللہ کی شان کچھ نہیں سوائے ایک بچڑے کے، اور وہ بچڑا بھی وہ جسے بچپن سے بی بی سارہ نے پالا تھا محبت سے، اس بچڑے سے آپ کو بڑی محبت تھی۔ کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے مہمانوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بھائی یہ بچڑا ہے نا، تو بی بی سارہ فرمانے لگی آپ نہیں جانتے یہ مجھے کتنا عزیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو کیا چاہتی ہے کہ مہمان اللہ کے خلیل کے گھر سے بھوکے لوٹ جائیں؟ بس بی بی سارہ کی سمجھ میں بات آئی، اسی بچڑے کو ذبح کر دیا گیا، اور پھر اس کا روسٹ بنا کر اسے بھون کر اور ان مہمانوں کے آگے رکھ دیا کہ جی کھائیں۔ اب وہ تو فرشتے ہیں، فرشتوں کا کیا، فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، یہ تو انسانوں کی ضرورت ہے۔ اب فرشتے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے۔ تو بی بی سارہ جو ہے وہ اندر سے دیکھ رہی تھی کہ مہمان تو میرا بنایا ہوا کھانا چکھ بھی نہیں رہا، ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے آگے، تو رونے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر آئے، پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ بی بی سارہ یہ کہنے لگی کہ آپ دیکھ نہیں رہے، ایک تو میں نے اپنا چہیتا بچڑا ان کے لیے قربان کر دیا، اور یہ ہے کہ ہمارا کھانا کھاتے بھی نہیں، تو میرا تو بچڑا بھی گیا اور مہمان بھی بھوکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر آئے اور کہا بھائی کیا بات ہے، خیریت ہے، آپ کھاتے نہیں؟ پھر ان فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اصل میں فرشتے ہیں، اور ہم تو جا رہے تھے قوم لوط کو عذاب دینے، اللہ کا حکم تھا میرے خلیل کی زیارت کرتے ہوئے جانا،
تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور یہ جو آپ کی مہمان نوازی ہے اور آپ کی بی بی سارہ نے جو یہ اتنا بڑا مہمانوں کا اکرام کیا کہ اپنا دل عزیز بچڑا قربان کر دیا مہمانوں کے لیے، تو اللہ نے یہ خوشخبری بھیجی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تو بی بی سارہ وہ سن رہی تھی، رونے لگی، بھئی میرا اولاد کیسے ہو، میں تو بانجھ ہوں۔ اب یہ ایک شبہ آ گیا کہ میری تو عمر بھی نکل گئی اور میں تو بانجھ ہوں، میری تو اولاد ہو نہیں سکتی۔ جب یہ بات آئی تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یہ جو بھنا ہوا روسٹ ہوا ہوا بچڑا ہمارے آگے رکھا ہے، ذرا اس پہ اللہ کا نام لے کے اس پہ اپنا ہاتھ پھیریں۔ حضرت ابراہیم نے جو ہاتھ پھیرا تو وہ جو روسٹڈ بچڑا تھا وہ زندہ ہو گیا اور اللہ نے اس کو نئی زندگی عطا کر دی۔ فرشتوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ نے یہ منظر آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ جو رب اس ذبح شدہ اور بھنے ہوئے روسٹ ہوئے بچڑے کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اور نئی زندگی دے کے اسے کھڑا کر سکتے ہیں، تو کیا وہ اللہ آپ کو اولاد نہیں دے سکتے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ بھئی آپ کا بانجھ پن ختم ہو جائے اور آپ کو اللہ اولاد عطا فرما دیں۔ بس خوش ہو جائیے، اللہ نے آپ کو اولاد کی بشارت دے دی اور یوں حضرت اسحاق پھر پیدا ہوئے۔ تو بتائیے مہمان نوازی کا کتنا اجر ہے کہ اللہ کو ان کی یہ ادا مہمان نوازی کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے بے اولادی ختم کر کے انہیں بیٹا عطا فرما دیا، اور بیٹا بھی وہ جو نبی بنا وقت کا۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ہمارا مال اس کے بندوں پہ خرچ ہو جائے۔ یہ تو حضرت ابراہیم کی بات تھی۔ ایک قصہ اسی امت کا لکھا ہے امام یافی رحمت اللہ علیہ نے روض الریاحین اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں ہماری بستی میں بڑے نیک لوگ تھے، میاں بیوی۔ بقرعید آئی تو ایک ہی بکری تھی ان کے پاس، وہ دودھ اس میں تھا تو وہ بچے پی لیتے تھے، گزارا ہوتا تھا۔ شوہر نے کہا بیوی سے آج بقرعید ہے، سبزیاں قربانی ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم اس بکری کو ذبح کر دیں؟ تو بیوی کہنے لگی بھئی یہ بکری ہے، دودھ بچے اچھے پی لیتے ہیں، تھوڑا سہارا ہو جاتا ہے، چھوڑیں۔ اللہ کی شان، اس کے کچھ دن بعد گھر میں مہمان آ گئے۔ شوہر پریشان، بھئی کیا کریں، کیسے اکرام کریں؟ بیوی نے کہا بھئی گھبراتے کیوں ہیں، یہ بکری ہے، ذبح کریں۔ دیکھیں قربانی کے لیے تو بیوی نے کہا رہنے دیں، بکری ہے ابھی کام آئے گی، لیکن جہاں مہمان آئے تو فوراً کا نہیں، بھئی مہمانوں کو بھوکا نہیں جانے دینا، مہمانوں کے اکرام کا تقاضا ہے۔ فوراً بکری ذبح کی اور ان کو کھانا کھلایا۔ جب مہمان چلے گئے تو کیا دیکھا، وہی بکری دوبارہ سے زندہ حالت میں ان کے باڑے میں موجود ہے جہاں وہ بکری باندھتے تھے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی حیران ہیں کہ ہم نے تو اسے ذبح کیا تھا، پکا کے مہمانوں کو کھلایا، خود بھی کھایا، یہ پھر سے زندہ کھڑی ہے۔ اس کے قریب آئے تو کیا دیکھا، اس کے ایک تھن سے دودھ جاری ہے اور دوسرے سے شہد جاری ہو گیا۔ بھئی یہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ کو یہ مہمان نوازی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یہ بکری بھی لوٹا دی اور اس سے زیادہ قیمتی کر کے لوٹائی کہ اب دودھ کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو شہد بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ امت کی نصیحت کے لیے اس طرح کے واقعات بھی امت کو دکھاتے ہیں، جیسے نبی کے معجزات ہوتے ہیں، اللہ والوں کی کرامات ہوتی ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں کے ذریعے بھی یہ کرامات ہوتی ہیں جو دنیا دیکھتی ہے تو انہیں اچھی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ تو مہمانوں کے اکرام میں جو کچھ خرچ ہو جائے
وہ تو بڑا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کی اکرام میں آپ نے جو جانور ذبح کیا، بھئی مہمان آئے ذبح کرو، کھانا پکاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، تو یہ جانور آپ کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ یہ ہے مہمان کی خدمت کا انعام۔